الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء امام الخدا امام الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین نبی الرحمہ رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین کی ذات گرامی پر دعا کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آج انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اسی موضوع کو مکمل کیا جائے۔ میں گزشتہ 2 جمعوں میں عرض کر چکا ہوں کہ دعا صرف اللہ کو پکارنا نہیں بلکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت کی کوئی بھی شکل ہو، وہ دعا کی شکل میں ہو، وہ نماز کی شکل میں ہو، وہ روزے کی شکل میں ہو، حج عمرہ کی شکل میں ہو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی شکل میں ہو، عبادت کی کوئی بھی شکل ہو وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ دعا عظیم تر عبادت ہے۔ آپ سورہ اعراف کو پڑھیں گے، 8ویں پارہ سے شروع ہو رہی ہے، 9ویں پارہ میں مکمل ہو رہی ہے، 1.25 پارے کی صورت ہے۔ آدھا پارہ 8ویں پارے میں سے ہے اور 3 پاؤ 9ویں پارہ میں سے ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء کا ذکر فرمایا، اور یہی ذکر اللہ رب العالمین نے آگے سورہ ہود میں بھی فرمایا، یہی ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ صافات میں بھی ذکر فرمایا، یہی ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ صاد میں بھی کیا۔ مختلف جگہوں پر اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کا تذکرہ فرمایا، اور ہر نبی کی دعوت کو آپ دیکھیں گے، اس پیغمبر پر
اور اس پیغمبر کے ماننے والوں پر جب کبھی کوئی مشکل پیش آئی، کوئی تکلیف آئی، کوئی مصیبت آئی، جو اس پیغمبر کے ماننے والے تھے انہوں نے بھی اور خود اس پیغمبر نے بھی اس مشکل اور پریشانی کے اندر صرف ایک اللہ کو پکارا، کسی کا سہارا نہیں دیا، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں رکھا بیچ میں، کوئی بیچ میں سیڑھی تلاش نہیں کی، کوئی بیچ میں کوئی دوسری ایسی ہستی کو تلاش نہیں کیا کہ جس کے ذریعے سے اللہ کو پکارا جائے۔ آپ قرآن کریم کی کسی بھی صورت کو اٹھائیں گے جس میں کسی پیغمبر کا تذکرہ ہو تو وہ پیغمبر براہ راست آپ کو اللہ سے پکارتا ہوا نظر آئے گا۔ سیدنا آدم اور حوا علیہم السلام کو آپ دیکھیں گے، اسی سورہ اعراف کے بالکل پہلے صفحے کے اوپر ان کا ذکر موجود ہے کہ جب ان کو جنت سے نکالا گیا، ان دونوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اور پہلے پارہ میں سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، پکارنے کا کچھ انداز سیکھا، مانگنے کا کچھ انداز سیکھا، ان کلمات کے ذریعے اس نے اپنے رب سے رجوع کیا، رب کو پکارا، فتاب علیہ، اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ اب قرآن کریم کو آپ ڈھونڈیں کہ وہ آدم علیہ السلام نے جو کلمات سیکھے تھے اللہ رب العالمین سے، وہ کلمات کیا ہیں؟ سورہ اعراف کے اندر آپ کو ملیں گے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے قالا، دو جمع یعنی دو کا صیغہ ہے، دو لوگوں کا، دونوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو نے ہمیں منع کیا تھا جنت کے اندر کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، ہم اس درخت کے قریب گئے، ہم نے تیری بات کو نہیں مانا، اس درخت کے قریب جا کر ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، تو نے تو منع کیا تھا کہ نہیں جانا، ہم چلے گئے، ہم سے غلطی ہو گئی، اور یہ غلطی ایسی ہوئی کہ ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، اور اب تیرے سامنے دست بستہ دعا کرتے ہیں کہ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمارے گناہوں کو نہ بخشا، حالانکہ کیا گناہ تھا؟ صرف اس درخت کے قریب جانا، اور کوئی ظلم زیادتی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی شرک نہیں کیا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کسی کا حق نہیں مارا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی ہوئی۔ ظلمنا انفسنا کے الفاظ ہیں کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا۔ بھلا یہ جان پر ظلم نہیں ہے کہ کوئی شخص جنت میں رہے اور جنت کا لباس پہنے، جنت کے میوہ جات پھل وغیرہ کھائے، اور اسے جنت سے نکال دیا جائے، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا؟ جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جانا، جنت کے لباس سے محروم ہو جانا، اس سے بڑا کوئی انسان کے ساتھ اپنا ظلم ہو سکتا؟ یہی الفاظ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کہا کہ ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب تیرے سامنے دعا کرتے ہیں وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، ہمارے گناہوں کو نہ بخشا، ہمیں اسی طرح چھوڑ دیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہمارا کہیں سے کوئی بھلا نہیں ہونے والا۔ یہاں ان لوگوں نے جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی نہ کسی کا پنچر لگانا ضروری سمجھتے ہیں، اپنے اس بدبخت پیٹ کو پالنے کے لیے جب تک وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کوئی ٹچ پنچر نہ لگائیں، تب تک ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ دونوں ایک لمبا عرصہ تک ایک دوسرے سے جدا رہے، پھر دونوں نے ایک دن خواب میں دیکھا اللہ رب العالمین کا عرش نظر آیا، اس عرش کے نیچے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
تو آدم علیہ السلام نے حوا سے کہا ہمیں بخشش کا ذریعہ مل گیا ہے، میں نے آج رات خواب کے اندر ایسا جملہ دیکھا ہے، ایسا نام دیکھا ہے جس کے وسیلے سے ہم مانگیں گے تو ہماری بخشش ہو جائے گی۔ دونوں نے اللہ سے کہا تجھے تیرے عرش کے نیچے لکھے ہوئے کلمے کے اندر نام محمد کا واسطہ ہے، ہمیں بخش دے۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ قرآن کریم میرے ہاتھ میں ہے، الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک، مائی کال کوئی لال، اس میں سے یہ جملہ دکھا دے، یا میرے پیغمبر کی لاکھوں احادیث میں سے کسی صحیح سند کے ساتھ کوئی ایک جملہ دکھا دے جس میں یہ بات موجود ہو، میرے رب کی قسم میرا خون اس پر معاف ہے۔ پیغمبر کو بھی معاذ اللہ استغفر اللہ کمزور بنا دیا کہ گویا کہ آدم کی توبہ بھی قبول ہوئی تو کسی وسیلے سے ہوئی، اور بڑے ببانگے بہل طریقے سے ممبر و محراب کے اوپر بیٹھ کر کھڑے ہو کر مولوی حضرات یہ قصہ بیان کرتے کہ تمہارے باپ آدم کی توبہ بھی قبول ہوئی تو محمد کے وسیلے سے ہوئی، تم اور میں کیا شے ہیں۔ قرآن اس بات کی نفی کرتا ہے، قرآن کہتا ہے آدم نے اللہ سے کلمات سیکھے، وہ کون سے کلمات تھے وہ بھی قرآن نے ہی بتا دیے، اور وہ کلمات یہ تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ کلمات اپنی کمی کوتاہی کا اعتراف کیا اللہ کے سامنے کہ ہم نے غلطی کی، تو نے تو منع کیا تھا، جب تک ہم اس درخت کے قریب نہیں گئے جنت میں رہے، جنت کے لباس کو پہنا، جنت کے میوجات کو کھایا، جنت کے محلات میں رہے، اور تیرے منع کردہ درخت کے قریب جب بھی ہم گئے تو ہمارے ساتھ یہ ہوا، تو یہ ہمارا قصور تھا، تیری طرف سے کوئی سزا نہیں تھی، ہم اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے تھے۔ اور یہ انتہا درجے کا اللہ کا احترام ہے۔ جب کوئی بندہ غلطی کرتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے سزا دی تھی، اچھا وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ یہ غلطی نہیں کرتے، انسان کہتا ہے یار میں نے کر لی تھی، مجھ سے ہو گئی تھی، تو آپ کو تو میرے اوپر شفقت کرنی چاہیے تھی نا۔ ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ چلو مجھ سے غلطی ہو گئی، تو مجھے چھوڑ دیتا، کیا ہو جاتا تیرا؟ یہ اس بندے کے ساتھ ایک توہین آمیز جملہ ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں آدم علیہ السلام نے کیا کہا، ہم نے ظلم کیا اور ہم جنت سے نکالے گئے، یا اللہ تو نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ یہ ادب کی انتہا ہے، یہ ادب کی انتہا، اللہ کے احترام کی انتہا ہے کہ غلطی ہم سے ہوئی، زیادتی ہم سے ہوئی، ہم ہی قصوروار تھے، تیرا کوئی قصور نہیں، تیری طرف سے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوا۔ اسی طرح آپ کسی بھی پیغمبر کو دیکھیے، اس نے براہ راست اللہ سے مانگا، بیچ میں کسی کو نہیں رکھا۔ نوح علیہ السلام کو دیکھیے، بیٹا پانی کے اندر غرق ہو رہا ہے اور آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہا ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، اللہ تو نے کہا تھا تیرے خاندان والوں کو بچا لوں گا، یہ دیکھ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے، میرے خاندان میں سے ہے، میری نسل میں سے ہے، تیرا وعدہ تو سچا ہے، تو اپنا وعدہ سچا کر میرے بیٹے کو اس پانی سے بچا لے۔ اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ تجھے اور تیرے خاندان والوں کو بچا لوں گا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ تو سچا ہوتا ہے، تو میرے اہل میں سے میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، اس کو بچا لے۔ فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، نوح ہم نے تجھ سے وعدہ کیا تھا تیرے خاندان کو بچانے کے لیے، یہ تیرے خاندان میں سے ہے ہی نہیں۔ مانا جو اللہ کا دشمن ہو وہ پیغمبر کے خاندان میں سے ہو ہی نہیں سکتا۔ تیرا خاندان وہ ہے جو تیرے نطفے سے بے شک پیدا نہ ہوا ہو مگر تیری ماننے والا ہو، تیری مان کر وہ اللہ کو پہچاننے والا ہو، نوح تیرا خاندان وہ ہے۔ یہ تیرا بیٹا تیرے نطفے سے پیدا ہونے کے باوجود بھی تیرے خاندان میں سے نہیں، کیونکہ اللہ کا دشمن ہے۔ نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یا اللہ یہ کیسی لاجک ہے، یہ کیسا عجیب جواب ہے، میرے نطفے سے پیدا ہونے والا میرے خاندان میں سے نہیں، بلکہ فوراً کہا اللہ مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ تو نے خاندان کا معیار کیا رکھا ہوا ہے، میں تو یہ سمجھ رہا تھا میرے خاندان میں سے ہے، اگر تیرا یہ جو فیصلہ ہے کہ میرے خاندان میں صرف وہ لوگ شامل ہیں جو میری بات مان کر تجھے پہچانے، یا اللہ میں اس کو اپنے خاندان میں سے نہیں سمجھتا، میں اس کو اپنے خاندان میں سے سمجھنے کی غلطی کرنے پر تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ انی اعوذک ان اکون من الجاہلین، میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے کر دیا جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس کو اپنے اہل میں سے سمجھ رہا تھا، تیرے کاغذوں میں وہ میرے اہل میں سے نہیں، لہٰذا جو میرے خاندان میں سے نہیں، نوح کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ انی اعوذک، اللہ اکبر، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں اس کو اپنا بیٹا سمجھ رہا تھا،
لیکن جب تو نے بتا دیا کہ میرے خاندان میں سے نہیں تو پھر نہیں، کیونکہ تیرے سامنے کسی کی کیا مجال۔ جب تو نے کہہ دیا میرے خاندان میں سے نہیں، تو یا اللہ واقعتاً وہ میرے خاندان میں سے نہیں، جو کچھ میں نے کہہ دیا کہ اس کو بچا لے میرے خاندان میں سے ہے، میں اس پر معافی مانگتا ہوں، آئندہ اس طرح کا کوئی سوال تیرے سامنے نہیں کروں گا۔ اسے اللہ کا احترام کہتے ہیں، اللہ کا ادب کہتے ہیں، یوں اللہ کو پکارنا کہتے ہیں۔ کیا اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو دوبارہ اولاد نہیں عطا فرمائی؟ خاندان عطا فرمایا، اولاد عطا فرمائی۔ نوح علیہ السلام کو دنیا آدم ثانی کے نام سے جانتی ہے، کہ پہلی جو خاندان کی نسلوں کی نسل چلی وہ آدم علیہ السلام سے چلی۔ پھر نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت دنیا ختم ہو گئی، صرف وہ لوگ بچے جو نوح علیہ السلام کے ماننے والے تھے، پھر ان سے نسل چلی، تو آگے جو دنیا چل رہی ہے وہ خاندان چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی، دوسرا آدم کہا جاتا ہے۔ انہی میں سے چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، کس کو پکار رہے ہیں؟ اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ایسی وادی میں چھوڑ رہے ہیں جو غیر ذی زرع ہے، جہاں نہ انسان ہے، نہ انسان کی کوئی ذات ہے، نہ کسی مخلوق کا کوئی تصور ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی شے موجود ہے، نہ پانی اور اناج کا کوئی تذکرہ وہاں موجود۔ ایسی وادی میں اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں۔ بیوی پوچھ رہی ہے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے؟ کوئی جواب نہیں دے رہے۔ آخر میں پوچھا اللہ کے حکم پر چھوڑے جا رہے ہو؟ تو اشارہ کیا ہاں اللہ کے حکم پر چھوڑے جا رہا ہوں۔ کہا پھر جاؤ، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایمان ہے، ورنہ وہ کہتی کہ تیرے ساتھ شادی کرنے پر میں تو مصیبت میں آ گئی، ہمارے جیسی ہوتی تو۔ اول تو ہم میں سے اگر کسی کو حکم ہو کہ یہ کام ایسا کرو، ہم نہیں کریں گے، کیا خیال؟ ورنہ اللہ رب العالمین دن میں 5 مرتبہ اپنے گھر میں بلاتا ہے، ہم آتے ہیں؟ بتائیے، دن میں 5 مرتبہ مؤذن آواز دیتا ہے آؤ اللہ کے گھر میں نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، ہم آتے ہیں؟ اگر اللہ ہمیں کہے اپنے بیٹے کو میرے راہ میں ذبح کر دو، ہم کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کہ ہماری حیثیت اور اوقات یہ ہے، چند ٹکے ہماری جیب میں کیا آ جائیں، سب سے پہلے ہم اللہ کے دشمن بنتے ہیں، سب سے پہلے ہماری یہ اوقات۔ اور پھر ہمارے آگے جو گھر والیاں ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ہے ہم جیسی ہیں۔ اگر ان سے ہم کہیں کہ تمہیں ایک کمرے میں بند کر دیا جائے گا، کھانا پینا تمہارا آج سے بند، کہیں گی بھاڑ میں جاؤ، تمہارے پاس بھوکا پیاسا رہنے سے بہتر ہے تم سے طلاق لے کے میں کہیں اور شادی کر لوں، کم از کم مجھے کوئی بندے کا بچہ تو ملے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ پیغمبر ہے جسے خواب میں آیا کہ جاؤ اسے چھوڑ آؤ، کہاں؟ بس جاؤ، جہاں چھوڑنا ہوگا حکم ہو جائے گا، وہاں لے گئے، حکم ہوا یہاں چھوڑ دو، چھوڑ دیا، واپس جا رہے ہیں، بات چیت نہیں کرنا پیچھے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، ابھی چند دنوں کا بچہ ہے، جو ماں کے دودھ پر صرف گزارا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور ملا بھی کتنے عرصے کے بعد ہے، تقریباً 80-85 سال کی عمر گزر چکی ہے، اللہ نے اب دیا ہے، اس سے پہلے نہیں دیا۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا نہیں آتا تھا؟ وہ اپنے ابا آدم کا وسیلہ دے دیتے، اپنے ابا نوح علیہ السلام کا وسیلہ دے دیتے، کسی اور پیغمبر کا بیچ میں وسیلہ دے دیتے۔ اللہ اکبر کبیر۔ چھوڑا، یہ بہت لمبا قصہ ہے، صرف جو بات بتانا مقصود ہے اس کو بتاؤں گا۔ جب واپس گئے، جب دیکھا چھپ گئے، ماں اور بچہ نظر نہیں آ رہے، یہاں کھڑے ہو گئے، کہا یا اللہ تیرے کہنے پر اپنی بیوی اور بچے کو ایسی جگہ پر چھوڑے جا رہا ہوں جہاں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تجھ سے سب سے پہلا جو سوال کرتا ہوں وہ یہ ہے، میرے خاندان کو نمازی بنا دینا۔ کیا کرنا؟ نمازی بنا دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی جگہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سب سے پہلا سوال ان کی روزی کے لیے نہیں کر رہا ہوں، ان کی زندگی کے لیے نہیں کر رہا ہوں، صحت یابی کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ سب سے پہلا میرا سوال تجھ سے یہ ہے کہ ان کو نمازی بنا دینا، یہ نماز پڑھنے والے بن جائیں، تیرے دشمن نہ بنے، تیرے باغی نہ بنے، تجھ سے منہ پھیرنے والے نہ بنے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میرے خاندان کو نمازی بنا دینا۔ خاندان میں کون ہے؟ ایک بیوی ہے، ایک بچہ۔ بیوی اس حال میں کہ اکیلی عورت جنگل کے اندر رہ رہی ہے، بچہ اس حال میں ہے کہ وہ خود ماں کے دودھ کا مجبور ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں۔
لیقیموا الصلاۃ، اللہ نماز پڑھنے والا بنا دینا ان کو. فجعل افئدۃ من الناس، ہاں پھر لوگوں کو بھی اس کی طرف مائل کر دے کہ لوگ یہاں آئیں، بستی آباد ہو، ایک گھر آباد ہو، ایک شہر آباد ہو، ایک پورا سلسلہ چلے. پہلا جملہ جو تجھ سے مانگ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ لیقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے بن جائیں، کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں. اکیلے کھڑے ہوئے ہیں ابراہیم، اور تار کس کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ اللہ کے ساتھ. آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف آ جائے، سب سے پہلے ہمارے ہاتھ پہ دھاگا آ جائے گا. کیوں؟ وہ فلاں بابا نے کہا یہ دھاگا پہنو، اس سے جو ہے وہ تمہارا بخار ٹھیک ہو جائے گا. یہ چھلا پہن لو، یہ کڑا پہن لو، یہ لٹکا دو، وہ لٹکا دو. بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر باہر نہیں آیا ہوتا کہ اس کے لیے سیکورٹی کا بندوبست کرنے کے لیے 20 قسم کے تعویذات، دھاگے، کڑے، چھلے موجود ہوتے ہیں. جیسے وہ پیدا ہوتا ہے ماں اس کو ٹکا لگا دیتی ہے، باپ اس کو دھاگا باندھ دیتا ہے، دادی اس کو تعویذ لٹکا دیتی ہے، نانی اس کے پاؤں میں ہینگ یا پھٹکڑی باندھ دیتی ہے. کیوں؟ یہ اس سے بچ جائے گا، وہ اس سے بچ جائے گا. اس کے سائڈ میں چھری یا چاقو رکھ دیا جاتا ہے، شیاطین اس کے قریب نہیں آئیں گے. وہ اللہ کے بندو عقل سے کام لو، جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا تب یہ کام کیوں نہیں کیا؟ وہاں حفاظت کرنے والا کون تھا؟ ماں کے پیٹ میں اس کو بچانے والا کون تھا؟ میں اگلے دن یقین جانے سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. جدید ترین ٹیکنالوجی آ گئی ہے. ماں کے پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ تھا، اس میں 100% کلیئر کٹ بچہ نظر آ رہا تھا. عجیب و غریب غلاظت اور پانی کے اندر وہ بچہ موجود تھا، مگر اس کے منہ میں بھی پانی نہیں جا رہا تھا، ناک میں بھی پانی نہیں جا رہا تھا، کان میں بھی پانی نہیں جا رہا تھا. پوری اس کی ویڈیو دکھائی گئی. وہ بچہ ماں کے پیٹ میں اچھل کود کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، آنتوں کے اندر، ناڑوں کے اندر وہ گھوم رہا ہے. اس کے منہ میں پانی نہیں جا رہا، کان میں پانی نہیں جا رہا، ناک میں پانی نہیں جا رہا، کچھ اس کو نہیں ہو رہا. وہ ماں کے پیٹ میں سانس لے رہا تھا. بتاؤ یہاں اس جگہ پر، اس گندگی میں اس کی حفاظت کرنے والا کون تھا؟ آج وہ پیدا ہوا تو اس کے لیے اتنا بندوبست کر دیا گیا. فلاں نے کہا یہ کر دو یہ ہو جائے گا، فلاں نے کہا یہ کر دو یہ ہو جائے گا، فلاں نے کہا یہ کر دو یہ ہو جائے گا. جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا تب اس نے حفاظت نہیں کی. کیا اب پیدا ہو گیا ہے تو اب اس کی حفاظت کا حصار کمزور ہو گیا؟ کوئی اور طاقتور ہستی آ گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ. کیوں اللہ کو چھوڑ دیا؟ جب ہم نے نہیں مانا تو کسی اور نے کیا ماننا؟ پیغمبر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، جنگل کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی یہاں نہیں ہے، تو اس کی دیکھ بھال کرنا. اور پہلی دعا کیا ہے؟ اس کو نمازی بنا دینا. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ہی نماز نہیں پڑھتے. یہ افسوس کے لیے کہتا ہوں، جب جملہ کہتا ہوں نا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم نماز نہیں پڑھتے، یہ انتہا درجے کی درد کی دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ مسلمان ہو کر نماز نہ پڑھے. مسلمان ہو کر، مسلمان ہے، محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. اس سے کہو فلاں بندے نے میرے پیغمبر کی توہین کی، یہ اٹھے گا جا کے بلا دیکھے سوچے سمجھے اس کو مار دے گا. تو نے میرے پیغمبر کی توہین کی. اس بدبخت کو یہ نہیں پتا دن میں 5 مرتبہ میرا رب مجھے بلا رہا ہے، میں نہیں آ رہا ہوں. میں اپنے رب کا گستاخ نہیں ہوں؟ میرے پیغمبر جس نے کہا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز نہ پڑھنے والے کا مجھ سے، میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا پیغمبر مجھے اپنے خاندان میں سے بھی نہیں مان رہا. میرا پیغمبر مجھے اپنی امت میں سے نہیں مان رہا. میرا پیغمبر میرے گھر کو میرے سمیت زندہ جلا دینا چاہتا ہے کیونکہ میں نماز نہیں پڑھتا. مجھے اس کی فکر نہیں. یوں میں بڑا بہادر بھی ہوں، یہ بھی ہوں وہ بھی. اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کا تذکرہ فرمایا، اور ہر پیغمبر کا تذکرہ فرمانے کے بعد کیا فرمایا؟ اس نے ہم سے کہا. کس نے؟ پیغمبر نے. زکریا علیہ السلام نے ان کی قسمت کے اندر سیدہ مریم کی کفالت آئی. بڑی نیک پاک بچی، پاکیزہ بچی، کہ ان کی ماں نے دعا کی تھی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے کہ جب یہ پیدا ہوگا میں تیرے دین کے لیے اس کو وقف کر دوں گی. اللہ نے دعا قبول کر لی. لیکن پیدا ہوئی بچی. ماں باپ کا تو یہ خیال ہوتا ہے نا کہ اللہ کے دین کی خدمت کون کرے گا؟ مرد، بیٹا. اور پیدا ہوئی یہ بیٹی. کہنے لگی اللہ میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ کوئی مرد ہوگا وہ تیرے دین کی خدمت کرے گا، لیکن میں نے تو بچی کو جنم دیا ہے. بہرحال میں اپنی دعا پر قائم ہوں، یہ تیرے دین کے لیے وقف. اللہ نے دعا قبول کر لی. ماں باپ فوت ہو گئے، بچی کی پرورش کون کرے؟ تو سب نے کہا اتنی پاک باز اور بہترین بچی کی پرورش کرنے کے لیے بھی کوئی بندے کا بچہ ہونا چاہیے، سب سے پاک باز، متقی، پرہیزگار شخص ہونا چاہیے. تو سیدنا زکریا علیہ السلام کے علاوہ کائنات میں کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آیا. اور یہ تقسیم کس کی تھی؟ اللہ. سب نے کوڑے ڈالے، قرآن اندازی کی، قرآن بار بار نکلا زکریا علیہ السلام کا. تو کہا زکریا اس کی کفالت کریں گے.
اب دن بدن ہوتا جا رہا ہے، بچی بڑی ہوتی جا رہی ہے، معاشرہ صورتحال ساری سامنے ہے. انہوں نے ایک کمرہ بنایا اسپیشل ان کے لیے، جسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بختر بند، یعنی کہیں سے کوئی اس کمرے پر حملہ آور نہ ہو سکے. اللہ کی طرف سے مجھے امانت دی گئی ہے، اس کی دیکھ بھال ایسے کروں کہ کائنات کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہ پہنچا سکے. ایک بختر بند یوں سمجھ لیں کہ بڑا بہترین فل پروف کمرہ بنایا. نارمل کمرہ تھا، کیا تھا، بنا دیا. پرورش ہو رہی ہے. ایک دن چلے گئے اور کسی کام سے واپس ان کے دماغ میں نہ رہا کہ بھائی پیچھے کوئی بچی بھی ہے جس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے. جب اس کو یاد آیا فوراً وہ دوڑتے ہوئے آئے کہ بچی بھوکی پیاسی ہوگی. کمرے کا دروازہ کھولا، تالا ویسے لگا ہوا تھا جیسے لگا کر گئے تھے. تالا کھولا، اندر دیکھا مریم خوش نحال، ورنہ ایک ٹائم لیمٹ ہے، اس کے بعد جب جائیں گے تو مایوس ہوگا، اداس ہوگا، پریشان ہوگا، بھوکا پیاسا ہوگا. اندر گئے دیکھا تو مریم خوش نحال کی انتہا کہ مریم کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پہلے سے موجود، اور ایسی جو اس علاقے میں ہی نہیں تھی. سبحان اللہ و بحمدہ. جیسے دروازہ کھولا دیکھا مریم، یہ کیا، کہاں سے آیا؟ یہ نہیں کہا مریم نے تو خیال رکھنے والا نہیں ہے تو کیا خیال ہے، تو اس علاقے میں اور کوئی میرا خیال رکھنے والا نہیں. آج ہمارا معاشرہ تو ایسا ہے نا کہ عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے تو نہ مرد ہے، تو کیا سمجھتا ہے تیرے علاوہ کوئی میرا یار نہیں جو میرا خیال رکھے گا. ہمارا معاشرہ اس قدر غلیظ اور گندا زہر آلودہ ہو چکا ہے. یہ پیغمبر کی خاندان میں سے ہے، کہہ رہی ہے کہاں سے آیا؟ پیغمبر نے پوچھا، کہا اس نے دیا. کس نے دی؟ اللہ نے دی. اللہ اکبر کبیر. مریم یہ کہاں سے آیا؟ کہا یہ اللہ نے دیا. زکریا علیہ السلام نے کوئی شک، کوئی سوچ، کچھ بھی نہیں رکھا، فوراً سمجھ گئے کہ جو اللہ بند کمرے میں تالے کے اندر موجود مقفل حالت میں فل پروف سیکورٹی سسٹم میں بھوکی اور پیاسی بچی کو بے موسمہ پھل اور رزق عطا فرما سکتا ہے جو اس علاقے میں بھی موجود نہیں ہے، اللہ تو اس حال میں اس کو دے سکتا ہے. تو میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، کیا اس حال میں تو مجھے بیٹا نہیں دے سکتا؟ اللہ اکبر کبیر. یوں اللہ سے کبھی مانگ کے دیکھیے انشاءاللہ. کیا خیال؟ اب جوش میں تھے، جوش فرحت میں مانگ لیا. تھوڑی دیر گزری، فرشتہ حاضر ہوا، کہا جناب آپ نے اللہ سے مانگا تھا تو لیجئے، اب آپ کو بیٹا ملنے والا ہے. اب جب تھوڑا سا اوسان بحال ہوئے نا تو کہنے لگے یار کیسے ممکن ہے؟ ابھی خود کیا کہہ رہے تھے؟ جب تو اس کو بے موسمہ رزق عطا کر سکتا ہے تو اس عمر میں مجھے بیٹا نہیں دے سکتا؟ مجھے بھی دے. اور جب ملنے کی باری آئی تو کہا ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں بوڑھا، میری بیوی بوڑھی، ہم دونوں کے اندر کوئی آثار نہیں ہے اولاد کے. اس قدر ہم بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں کہ اولاد کا کوئی اثر ابھی نہیں. بھلا ایسے کیسے ممکن ہے؟ اب اولاد تو کہا تو نے اللہ سے تو مانگا تھا نا، جس سے مانگا ہے وہ دینے پر قادر ہے، تو اب تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کہا اچھا چلو دیکھتے ہیں. اچھا اب ہوگا کیسے؟ کچھ نشانیاں، کچھ آثار، تاکہ میرے دل کو مزید اطمینان ملے، سکون ملے. مانگ بھی لیا، اب مل بھی رہا ہے، ملے گا کیسے؟ کہا کچھ دن گزریں گے، کچھ وقت آئے گا، 3 دن کے لیے آپ کی زبان زپ کر دی جائے گی، بند کر دی جائے گی. آپ کسی سے کوئی بات چیت نہیں کر پائیں گے، چاہ کر بھی نہیں بول پائیں گے. اللہ کی طرف سے نشانی ہے. جب ایسا وقت ہو کہ آپ بولنا بھی چاہیں تو کچھ بھی نہ بول پائیں، کوئی آپ سے کوئی بات چیت کرے آپ اشاروں میں اس کو جواب دینے والے ہو جائیں، آپ کی جس دن زبان کچھ دنوں کے لیے بند کر دی جائے، سمجھ لینا اللہ کی طرف سے آنے والے بیٹے کا انتظام ہو چکا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کچھ دن گزرے، اچانک کوئی لوگ ملنے کے لیے آئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام کچھ کیا، حضرت نے جواب نہیں دی. بات چیت کی، منہ بند. وہ کچھ کہہ رہے ہیں، یہ اشارے کر رہے ہیں، وہ کچھ کہہ رہے ہیں، یہ اشارے کر رہے ہیں. قوم پریشان، لوگ پریشان کہ اچانک زکریا کو کیا ہو گیا؟ سب سے پہل لوگوں کے اندر بات کرنے والے، اچھی گفتگو کرنے والے، اچانک خاموشی، یہ کیا؟ اور وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ نشانی پوری ہو گئی ہے، اللہ بھی بیٹا دینے والا ہے. اللہ کی عزت کی قسم، اللہ نے ایسا بیٹا دیا کہ اس کا نام بھی خود رکھا اور گارنٹی دی، زکریا اس جیسا پہلے بچہ ہم نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا. سورہ مریم کو پڑھ کر دیکھیے گا، 16واں پارہ سورہ مریم پڑھ کر دیکھیے گا.
لم نجعل لہ من قبل سمیہ، زکریا جو ہم نے تمہیں بیٹا دیا ہے نا، وہ صرف بیٹا نہیں ہے، ایسا بہترین بیٹا ہے کہ اس جیسا بچہ ہم نے آج تک کائنات میں پیدا ہی نہیں کیا۔ بہترین، نیک، صالح، فرما بردار بچہ۔ اور یاد رکھیے دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ نام رکھتے ہیں، اس بچے کا نام بھی ہم بتا رہے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیر، یحییٰ۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے آج تک یحییٰ نام کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، اس جیسا متقی پرہیزگار بچہ بھی آج سے پہلے پیدا نہیں ہوا۔ اللہ یوں دیتا ہے، مانگنے والے تو بنے۔ ہمارا ہر مسئلہ، ہر پریشانی ہم سے ہی شروع ہوتی ہے، ہم پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے شروع ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ سے مانگیے، یقین جانیے وہ دے گا، ضرور دے گا۔ اس کے لیے آپ کو کہیں بھاگنے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پچھلے جمعے بھی میں نے گزارش کی تھی، آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، ان کے پاؤں پکڑ لیجیے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ صبح صبح جب اٹھتے ہیں نماز کے لیے، نماز پڑھنے کے بعد اپنے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جایا کیجیے، ان کی خدمت کیجیے، ان سے حال پوچھیے، ان سے ان کی ضروریات پوچھیے۔ وہ نہ بتائیں تب بھی ان کی ضروریات کا خیال رکھیے کہ میرے رب کی قسم جو مانگو گے میرا رب عطا کرے گا۔ ہمارے والدین نہیں ہیں، ہم سے والدین کی قدر پوچھیے۔ جن کے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہے۔ ماں کو کتی کہتا ہے، باپ کو بڑوا کہتا ہے، باپ کو کچھ کہتا ہے، تو نے کیا کیا ہمارے لیے؟ ماں تو نے ہمیں جنم کیوں دیا؟ تم لوگ ہمیں نہیں پال سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا؟ ایسی اولاد کتے کی زندگی گزارتی ہے، کتے کی زندگی، کتا بھی ان سے بہتر زندگی گزارتا ہے۔ وہ کتے سے بھی گئی گزری زندگی گزارتے ہیں جن کے ماں باپ موجود ہوں اور وہ ان سے دعا نہ لے سکے۔ تمہارے لیے جنت کے 2 دروازے تمہارے گھر میں موجود ہیں، اگر تمہارے ماں باپ موجود ہیں۔ تمہارے ماں اور والد زندہ ہیں تو جنت کے 2 دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں، جہنم بھی ہیں۔ خدمت کرو گے، فرما برداری کرو گے، جنت، نافرمانی کرو گے تو جہنم۔ رضا اللہ فی رضا الوالدی وسخط اللہ فی سخط الوالدی، اللہ راضی ہوتا ہے جب والد اپنی اولاد پر راضی ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے جب والد اپنی اولاد پر ناراض ہوتا ہے۔ تمہارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ جن کے والدین موجود ہیں، اللہ کی عزت کی قسم دنیا میں سب سے امیر ترین لوگ ہیں وہ۔ کیوں؟ کہ بلا کہے ان کے لیے رحمت کی دعائیں ہو رہی ہیں، بخشش کی دعائیں ہو رہی ہیں، رزق کی وسعت کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ لینے والے تو بنے۔ دنیا جہان میں خاک چھان رہے ہیں، کبھی کسی مولوی کے پاس، کبھی کسی پیر کے پاس، کبھی کسی فقیر کے پاس، کبھی کسی درگاہ پہ، کبھی کہیں خاک چھانتے پھر رہے ہو، اپنی کامیابی کی دعائیں کراتے پھر رہے ہو۔ تمہارے گھر میں دعاؤں کے ڈپو موجود ہیں، کارخانے موجود ہیں دعاؤں کے، وہاں سے تمہیں کچھ نہیں مل رہا، تم جیسا بد نصیب کوئی نہیں۔ اللہ مجھے بھی ہدایت دے، آپ کو بھی ہدایت دے، ہمیں اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق دے۔ ہم لاکھ نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، سب کچھ پڑھیں، اگر ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمارا یقین نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم سوائے ٹکرے مارنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، شرم دے، حیا دے، ایمان کی غیرت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔